بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 11ویں کلاس کی انگلش سٹوری بہت ہی اہم پڑھنے والے ہیں۔ گریپس آر سور، انگور کھٹے ہیں۔ سور کا معنی ہوتا ہے کھٹے ہونا۔ A vixen lived in a jungle، ایک لومڑی رہتی تھی in a جنگل میں۔ One day، ایک دن she could find nothing، اس کو کچھ نہ ملا to eat، کھانے کے لیے۔ could not مطلب کام کر نہ سکی نا، کین کی سیکنڈ فارم میں could۔ اب یہ سٹوریاں میں بار بار کہتا ہوں ماضی کی بات ہوتی ہے نا، تو پاسٹ انڈیفینٹ ماضی مطلق کے جملے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ورب کی سیکنڈ فارم جسٹ لگی ہوتی ہے۔ she felt awfully hungry، اس نے محسوس کیا بہت زیادہ اپنے آپ کو بھوکا ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ hungry ایڈجیکٹیو ہے، تو اسے بہت شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ آپ یہ ترجمہ کر لیں awfully، بہت زیادہ۔ she wandered about، وانڈر کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا۔ یہ وانڈر جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں پنجابی میں لٹر بازیاں کرنا نا، پھرنا۔ وہ پھری about ادھر ادھر in search of food، غذا کی تلاش میں۔ after a long search، لمبی تلاش کے بعد she arrived at a garden، وہ پہنچی ایک باغ میں۔ there، وہاں پہ she saw a green grape vine، اس نے دیکھی ایک سبز انگور کی بیل۔ it was luxuriant، وہ لدی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی with leaves and grapes، پتوں اور انگوروں سے۔ the clusters of ripe black grapes، گچھے ripe پکے ہوئے، black کالے، grapes انگور، پکے ہوئے کالے انگوروں کے گچھے were hanging، لٹک رہے تھے from it، اس سے۔ اتنی مزے کی سٹوری لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھنے والوں کے بھی کیا کہتے ہیں منہ سے پانی آ جاتے ہیں، چاہے جائے کہ کوئی اور ہو۔ they looked so mellow and juicy that she felt even hungrier، وہ دکھ رہے تھے اس قدر میلو، شیریں and juicy، اور رس سے بھرے ہوئے that کہ she felt even hungrier، اس نے مزید بھوک محسوس کی۔ unfortunately، بدقسمتی سے they were hanging a bit high، وہ لٹکے ہوئے تھے قدرے اونچی جگہ پہ۔ they were out of her reach، وہ اس کی رسائی سے باہر سے۔ ریچ کا معنی رسائی، پہنچ۔ she did her utmost، اس نے اپنی انتہائی کوشش کی to get at them، ان تک پہنچنے کی، but could not، لیکن نہ پہنچ سکی۔ she exerted in vain all her foxy tricks to reach them، she exerted، اس نے لگا دی in vain، فضولی، all her، اپنی تمام فوکسی ٹرکس، چلاک ترکیبیں to reach them، ان تک پہنچنے کی۔ she jumped and jumped، اس نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگائی but to no avail، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ at last، بلاخر she was convinced that، وہ اس کے قائل ہو گئی، یقین ہو گیا اس کو کہ the grapes were too high، انگور کافی اونچے تھے to be got at، ان تک پہنچا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جو TOO والا 2 ہوتا ہے نا، اس کے بعد آگے جو 2 ہوتا ہے اس کا ترجمہ آپ نے منفی والا کرنا ہوتا ہے کہ کام نہیں ہو سکتا۔ to be got at، she was disappointed، وہ مایوس ہو گئی۔ she cast a last longing look، اس نے آخری خواہش کرنے والی نگاہ ڈالی at them، ان پہ and departed، اور روانہ ہو گئی، چلی گئی۔ ڈپارٹ کا معنی جدا ہونا، چلے جانا۔ hiding her disappointment، چھپاتے ہوئے اپنی مایوسی، she said، اس نے کہا the grapes are sour، انگور کھٹے ہیں and not ripe، اور پکے ہوئے نہیں ہیں as I think، جیسا کہ میں سوچتی ہوں۔ saying this، یہ کہتے ہوئے she went away، وہ چلی گئی hungry، بھوک سے۔ possible moral، اس میں اخلاقی سبق کیا ہے؟ grapes are sour، people pretend to dislike when they cannot get، لوگ بہانہ کرتے ہیں to dislike، ناپسند کرنے کا، when they cannot get، جب وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔